امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ آج مکے میں لوگ جاتے ہیں اس گھر کے میں خدا کا ذکر بلند کرنے کے لیے ٹائم کے گئے، اور وہ آج کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے خدا میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری توحید قائم کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اسماعیل کی قربانی کام آئی تھی، وہ ایک توحید کا مثال بن گیا، اور اس کے ذریعے سے توحید کا مرکز بنا جو مکہ ہے، آج تک وہ توحید کا مرکز ہے اور قیامت تک قائم رہے۔ جو توحید کا جھنڈا اسماعیل نے گاڑا تھا وہ آج تک ہے، قوموں پر کی دنیا میں، اور ایک قوم نے دوسری قوم کا جھنڈا گرا دیا، مگر اسماعیل کا گاڑا ہوا جھنڈا آج تک بھی کھڑا ہے، اس کو کوئی نہیں گرا سکا، نہ قیامت تک گرا سکے۔ اب اسماعیل کی قربانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ توحید کا ایک بڑا معلم پیدا ہو گیا، اور توحید کا ایک بڑا موقف قائم ہو گیا، جو قیامت تک خدا واحد پرست دنیا سے کروائے گا، جس کو مقصد ہے۔ اب اسماعیلی کی قربانی کے ذریعے سے ایک ایسا مقام توحید کا قائم ہوا ہے جہاں خدا واحد کی توحید بیان کی جاتی ہے اور قیامت تک بیان کی جائے گی، اور جیسا کہ اس دنیا سے ظاہر ہے اور جیسا کہ ہونے والا ہے، ساری دنیا آہستہ آہستہ اس توحید کے جھنڈے کے لیے جمع ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ جس طرح آسمان پر ایک خدا ہے، کسی طرح زمین پر بھی ایک قوم ہوگی، کیونکہ اسماعیل کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بچا دیا۔ آپ نے ایک دن پیر زمین پر مارا اور فرمایا میں سارے قومی جھگڑوں کو مٹا دوں، اور اسماعیلی کے ذریعے سے انسانیت ایک کر دی۔ اب انگریز اور جرمن اور امریکن اور روسی کوئی باقی نہیں رہا، صرف خدا کے بندے اور انسان باقی رہے۔ جب تک وہ توحید کا مرکز قائم ہے، اس وقت تک دنیا میں بھی ایک نسل قائم ہو جائے رہے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح آسمان پر ایک خدا ہے، زمین پر بھی ایک قوم ہو، اور لڑائیاں اور فساد دور ہو جائیں گے اور امن قائم ہو جائے گا اسماعیل کی قربانی کے ذریعے سے، جو بامانے تھی، پرمل تھی اور پرحکمت۔ اب یہ چیز اپنے اندر ایک بڑی حکمت رکھتی ہے، اور اس طرح اس کی فضیلت خلق کرتی ہے، اور دنیا کے لیے ایک رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اگر مسلمان کے سبق کو سیکھیں تو دنیا بڑے ہو جائیں گے۔ جب مسلمانوں نے اسماعیل کی قربانی کو بڑھا دیا اور ایکٹ میں پڑ گئے تو وہ دونوں دلیل ہو گئے۔ اب یورپ بھی ایکٹ اور دوسری پڑ گئے اور اس چیز کے سبق کو بھول گئے، کیونکہ اس کے سامنے اسحاق کی قربانی کی جو بیماری، وہ بامانی اور باسبق قربانی جو اسماعیل کی سامنے نہیں۔ کام کے گھنٹوں پر پیسے ہوتی ہیں، تنخواہ کی زیادتوں پر پیسے ہوتی ہیں، اور ملک بلایا جائے، اور پھر کی امید کی جاتی ہے کہ ہم رشین آئیڈیالوجی کو کوئی نہیں دیں، حالانکہ آئیڈیالوجی سے کچھ دکھ جاتی ہے، آئیڈیالوجی سے دو کو قریب سے جاتی ہے۔ تم دو سے ایک آدمی کی جان نکال سکتے ہو، تم دو تو یہ خیرات نہیں سکتے، لیکن جو آئیڈیالوجی جو رشین آئیڈیالوجی کو خود کرتی ہے، وہی آئیڈیالوجی جو اسماعیل نے سکھائی کہ اپنی جان تو دنیا کے لیے قربان کر دو، انسانیت کے لیے قربان کر دو، اور انسانیت کو اپنے آپ کو قربان کر کے چہرے کو بلند کرو۔ یہ آئیڈیالوجی اگر دنیا میں قائم ہو جائے تو رشین آئیڈیالوجی ابھی ختم ہو جائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد لائے جب مکے کے ذریعے سے ساری دنیا جمع ہو جائے،
جب ایک خدا کی حکومت آسمان پر ہو اور ایک خدا کی حکومت دنیا پر ہو، اور یہ آپس کی لڑائیاں اور قومیتوں اور فساد اور اضطراب مٹ جائے، ساری دنیا اسماعیل اور اس کی اولاد کے لیے پھر امن کو دیکھے اور خدا کی رحمت اور برکتیں اس دنیا بنا لے.